الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ امام اہل سنن فخر زمین و زمن مجدد اعتمادیہ مؤید ملت طاہرہ آیت من آیات اللہ سرکار اعلی حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مادل الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ہمارا آپ کا پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جائے کہ آؤ، کدھر آؤ؟ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف آؤ، یعنی نماز کی طرف آؤ، روزے کی طرف آؤ، حج کی طرف آؤ، زکوٰۃ کی طرف آؤ، صدقات کی طرف آؤ، خیرات کی طرف آؤ، اچھے کاموں کی طرف آؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جائے کہ آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے جو نازل کیا اس کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ۔ اب آپ غور فرمائیں، دعوتیں دو ہو گئیں، ایک تو ہے دعوت اللہ اور دوسری ہے دعوت الرسول، یعنی اللہ نے اپنے دربار میں بھی بلایا اور اپنے رسول کے دربار میں بھی بلایا۔ دعوتیں دو ہو گئیں، کیا سارے لوگ دونوں دعوتوں پر لبیک کہیں گے؟ دونوں دعوتوں پر وہ خندہ پیشانی کے ساتھ عمل کریں گے؟ یہ میں نہیں کہتا، خود اللہ قرآن میں فرماتا ہے، رأیت المنافقین، اے میرے محبوب آپ منافقوں کو دیکھیں گے، آپ منافقوں کو دیکھیں گے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ جو گرجا گھر میں جائے اسے منافق نہیں کہیں گے، جو کلیسا میں جائے اسے منافق نہیں کہیں گے، جو مندر میں جائے اسے منافق نہیں کہیں گے۔ منافق اسے کہتے ہیں جو خدا کا کلمہ بھی پڑھے، نبی کا کلمہ بھی پڑھے، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج بھی کرے، زکوٰۃ بھی دے، صدقات و خیرات بھی کرے، مگر دل میں رسول اللہ کی عداوت ہو، مدینے والے کا بغض ہو، محبوب خدا کی دشمنی ہو، اس کے قرآن کی زبان میں منافق کہا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے رأیت المنافقین، اے میرے محبوب آپ منافقوں کو دیکھیں گے۔ اب آپ تقریب فہم کے لیے یوں سمجھیں، یہ شہر حق رضوی شریف کی تاریخی جامع مسجد ہے۔ تقریباً 50 سال تک قطب الاقطاب دستگیر بے کساں سرکار شیخ العالم حضرت مخدوم احمد عبدالحق رضوی نے اس مسجد میں نماز پنجگانہ ادا فرمائی۔
اور اپنے دستے مبارک سے جھاڑو بھی دیا۔ یہ خدا کا گھر ہے، آپ اس اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ آپ نے گھر کے رنگ و روغن کے لیے، آرائش و زیبائش کے لیے اپنی پاک حلال اور جائز کمائی کا کچھ حصہ عنایت فرمایا، جس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد الحمدللہ مزین ہے۔ اس مسجد میں آپ نے روشنی کے لیے یہ بلب لگائے ہیں۔ یہ بلب آپ نے جو لگائے، ان بلبوں کے اندر ایک تار ہوتا ہے، جب تک وہ تار سلامت رہتا ہے بلب سے روشنی ملتی ہے۔ اگر تار فیوز ہو جائے تو بلب تو رہے گا اور جیسے ہے ویسے ہی رہے گا، لیکن اگر اندر کا تار فیوز ہو گیا تو آپ اس سے روشنی نہیں پائیں گے۔ اس لیے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کمرے میں روشنی نہیں ہے، مسجد میں روشنی نہیں ہے، تو یہ پتہ لگانے کے لیے کہ بلب کا تار تو فیوز نہیں ہو گیا، آپ نے ہولڈر سے نکالا اور اس بلب کو آنکھ کے سامنے لے کر آئے۔ آپ نے جب غور کر کے دیکھا تو بلب کا تار تھوڑا سا ٹوٹ گیا ہے۔ اگر تھوڑا سا ٹوٹا ہے تو ہوشیار اور عقل مند آدمی اس بلب کو دھیرے 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 سیدھا کرتے ہیں، وہ تار جا کے جڑ جاتا ہے اور بڑے احتیاط کے ساتھ چپکے سے لے جا کے اسے ہولڈر میں لگا دیا جاتا ہے۔ کمرہ بخیر نور بن جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے۔ لیکن اگر تار تھوڑے کے بجائے زیادہ ٹوٹ گیا ہو تو ایک آدمی نہیں، اگر پوری رضولی مل کر اس تار کو جوڑنا چاہے تو نہیں جوڑ سکتی۔ اگر تھوڑا سا تار ٹوٹا ہے تب تو آپ اسے جوڑ سکتے ہیں، اگر زیادہ ٹوٹ گیا تو آپ اسے جوڑ نہیں سکتے۔ اور جب وہ بالکل بلب کا تار فیوز ہو گیا، ایک دم سے ٹوٹ گیا، جوڑنے کے لائق نہیں رہ گیا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے نکال کر پھینک دیتے ہیں اور اس کی جگہ پر دوسرا بلب لا کے لگا دیتے ہیں۔ مگر ایک پریشانی اور بھی ہے، ہمارے بچپن میں خالی سفید شیشے کا بلب ہوتا تھا۔ اگر کمرے میں روشنی نہیں ہے تو اس بلب کو ہم نے نکالا، آنکھ کے سامنے لائے اور دیکھا تار بکھر گیا کہ سلامت ہے۔ اگر بکھر گیا تو نکال کے پھینک دیا، اگر سلامت ہے تو لگا رہنے دیا۔ مگر اب تو مارکیٹ میں رنگ برنگے بلب آ گئے، لال رنگ کا بلب، نیلے رنگ کا بلب، ہرے رنگ کا بلب، دودھیا رنگ کا بلب۔ آپ چاہے جتنے پاور کا چشمہ لگا کے دیکھیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا تار بکھر گیا کہ سلامت ہے۔ جب بلب رنگین ہے پتہ نہیں چلتا کہ اس کا تار بکھر گیا کہ سلامت ہے، تو اس کو کیسے پہچانا جائے؟ تو بزرگوں نے فرمایا جب تک خالی سفید شیشے کا بلب ہوتا تھا آنکھ سے دیکھ کے پہچان لیا کرتے تھے، مگر جب سے مارکیٹ میں یہ رنگ برنگے بلب آ گئے تو خالی آنکھ سے دیکھ کر نہیں پہچانا جائے گا، اسے ہولڈر میں لگایا جائے گا، سوئچ آن کیا جائے گا۔ اگر کمرہ بقعے نور بن جائے تو سمجھ لیں گے تار سلامت ہے، اور اگر اندھیرا چھایا رہے تو سمجھ لیں گے بلب تو ہے مگر تار فیوز ہو گیا ہے، اور اس کو نکال کے پھینک دیں گے۔ جب ہمیں آپ کہنے دیجئے پہلے کفر ایک شکل میں آتا تھا، ہم دیکھ کے پہچان لیتے تھے ادھر والا ہے کہ ادھر والا ہے۔ اگر ہم نے دیکھا اور یہ سمجھ میں آ گیا کہ ادھر والے کے بجائے ادھر والا ہے تو ہم نے جان لیا کہ یہ ایمان والا نہیں بے ایمان ہے۔ مگر اب تو مارکیٹ میں بہت سے رنگ برنگے لوگ آ گئے ہیں، لمبا لمبا کرتا ہے، اونچا اونچا پائجامہ ہے، ہاتھ میں بڑے بڑے دانوں کی تسبیح ہے، پیشانی پر سجدے کا گٹھا بھی ہے، ہاتھ میں بڑے بڑے دانوں کی تسبیح بھی ہے۔ اب پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ادھر والا ہے کہ ادھر والا ہے، کیسے
پہچانے؟ تو بزرگوں نے فرمایا جب تک سفید شیشے کا بلب تھا آنکھ سے دیکھ کے پہچان لیا جاتا تھا، اور جب رنگ برنگے بلب آ گئے تو ہولڈر پہ لگایا جاتا ہے، سوئچ آن کیا جاتا ہے، اگر روشنی آ جائے تو سمجھ لیتے تار سلامت ہے، اگر اندھیرا چھایا رہے تو سمجھ لیتے بلب تو ہے مگر تار فیوز ہو گیا، اسے نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ تو جب تک خالی یہ دیکھنے والے کافر و مومن دو طرح کے تھے، ہم پہچان لیتے تھے، مگر اب تو رنگ برنگے لوگ آ گئے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے ادھر والے ہیں کہ ادھر والے ہیں، کیسے پہچانے؟ تو بزرگوں نے فرمایا جب یہ رنگ برنگے لوگ نظر آئیں تو انہیں یا رسول اللہ کے آرڈر میں لگائیے یا شیخ العالم کا سوئچ آن کیجئے، اگر غوث و خواجہ کا نام سن کر، شیخ العالم کا نام سن کر چہرہ پہ نور آ جائے، پیشانی چمکنے لگے تو سمجھ لینا دل کا تار سلامت ہے، اسے دروازے پر بیٹھے رہنے دینا۔ اور اگر یا رسول اللہ کا نعرہ سن کر، غوث و خواجہ کا نام سن کر، شیخ العالم کا نام سن کر چہرے کا جغرافیہ بدل جائے تو سمجھ لو بلب تو ہے مگر تار فیوز ہو گیا ہے، اور جب تار فیوز ہو گیا تو اسے شادی بیاہ کی محفل میں نہ آنے دو، اسے اپنے مسجد کے مصلی پر نہ آنے دو، اسے درسگاہ میں نہ آنے دو، اس لیے کہ بلب تو ہے مگر تار فیوز ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتا رأیت المنافقین، اے میرے محبوب آپ ان منافقوں کو دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ یسدون عنک صدودا، جب دعوت الہی کی بات ہوگی تو نماز تو خوب پڑھیں گے، روزے تو خوب رکھیں گے، حج و زکوٰۃ بھی کریں گے، صدقات و خیرات بھی کریں گے، مگر جب نبی کی بات آ جائے گی تو گردن جھٹکیں گے، ہیلے بہانے کریں گے، اعتراض کریں گے۔ یسدون عنک صدودا، اللہ کہتا ہے اے محبوب جب آپ کی بات ہوگی یہ گردن جھٹکیں گے، ہیلے بہانے کریں گے، اعتراض کریں گے۔ تو مومن وہی ہے جو اللہ کو بھی مانے اور اللہ جسے جسے ماننے کا حکم دے ان سبھی کو مانے، اور جو خالی اللہ اللہ کی رٹ لگائے، اللہ والوں سے بغض رکھے، اللہ والوں سے دشمنی رکھے، مدینے والے آقا کی بارگاہ میں توہین کرے، تو وہ چاہے جتنا بڑا نمازی ہو، چاہے جتنا روزہ رکھنے والا ہو، چاہے جتنا حج و زکوٰۃ پہ چلنے والا ہو، وہ تو مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت علامہ قاضی عیاض علیہ رحمت و رضوان شفا شریف میں فرماتے اگر کوئی سرکار کے نالین شریف کو نولین کہہ دے، سرکار کے بالے مبارک کو سار کو بجائے شعیر کہہ دے، یعنی اگر سرکار کے جوتے کو معاذ اللہ 100,000 بار معاذ اللہ کوئی جتوا کہہ دے، سرکار کے بالے مبارک کو اگر کوئی بلوا کہہ دے تو وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ داڑھی رکھتا ہے پھر بھی وہ کافر ہو جائے گا، روزہ رکھتا ہے پھر بھی وہ کافر ہو جائے گا، نماز پڑھتا ہے پھر بھی وہ کافر ہو جائے گا، حج و زکوٰۃ کرتا ہے مگر پھر بھی وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ بمصطفیٰ برساں خیر شرع کی دی ہماؤ، بمصطفیٰ برساں خیر شرع کی دی ہماؤ، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولے بھی، اگر اللہ کے نبی کی تعظیم و محبت دل میں نہیں ہے تو یہ نماز بھی بولے بھی ہے، یہ روزہ بھی بولے بھی ہے، یہ حج بھی بولے بھی ہے، یہ زکوٰۃ بھی بولے بھی ہے، یہ صدقات و خیرات بھی بولے بھی ہے۔ اگر آپ اللہ کے نبی سے سچی محبت نہیں رکھتے، ان کی تعظیم دل میں نہیں بساتے تو نماز کام نہ آئے گی۔ کون نہیں جانتا ہے ابلیس نے 6 کروڑ سال تک عبادت کی، اتنے سجدے کیے کہ اگر اس کے سجدے روئے زمین پہ پھیلا دیا جائے تو کہیں رائی کا دانہ رکھنے کی جگہ باقی نہ رہے، مگر جب اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، آدم کے لیے سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اور جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو 6 کروڑ سال کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی گئی، اس کے سجدے اکارت کر دیے گئے۔
گلے میں توقع لعنت ڈال دیا گیا اور اسے راتیں برگاہ دربار کر کے مسجد سے اللہ نے جنت سے نکال دیا، ہمیشہ کے لیے مردود بارگاہ بنا دیا۔ پتہ چلا نماز کام نہ آئے گی، روزہ کام نہ آئے گا، حج و زکوٰۃ کام نہ آئیں گے، یہ اعمال صالحہ اسی وقت کام آئیں گے جب دل میں نبی کی تعظیم ہوگی، نبی کی محبت ہوگی، نبی کا ادب ہوگا، نبی کا احترام ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں کون ہے جو نبی کی تعظیم نہیں کرتا، نبی کا ادب نہیں کرتا، نبی کا احترام نہیں کرتا؟ تو آپ یاد کیجئے، پہلے خالی ایک فرقہ تھا سنی، سرکار نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر چلے، میرے صحابہ کے طریقے پر چلے، وہی سنی مسلمان ہے۔ مگر ایک فرقہ اور پیدا ہو گیا جس کے اندر تبرع کی عادت پڑ گئی، تبرع کی عادت پڑ گئی۔ آج کسی بھی مسلمان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا، اسے کلمہ سکھاتا ہے، نماز سکھاتا ہے، روزہ سکھاتا ہے، صلاۃ و سلام سکھاتا ہے، نعت رسول سکھاتا ہے، مگر وہ ایک ایسی قوم ہے کہ جہاں بولنا شروع کیا تو اسے کلمہ نہیں، نماز روزہ نہیں، درود و سلام نہیں، تبرع سکھایا جاتا۔ صحابہ کی بارگاہ میں بے ادبی، کبھی افضل الخلق بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بے ادبی، کبھی حضرت سیدنا فاروق اعظم کی بے ادبی، کبھی حضرت عثمان غنی کی بے ادبی، کبھی حضرت ابو سفیان کی بے ادبی، کبھی حضرت امیر معاویہ کی بے ادبی، اور سب سے زیادہ جو یہ توہین کرتے ہیں وہ حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم کی توہین کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ تبرع تم حضرت عمر کی بارگاہ میں کیوں پیش کرتے ہو؟ کہنے لگے آپ کو تاریخ نہیں معلوم؟ جب عمر فاروق اعظم امیر المومنین بنے تو انہوں نے اعلان عام کرا دیا، سارے مدینے میں لوگوں کو کہلا دیا سب آ کے میرے ہاتھ پہ بیعت کرے، مجھے اپنا امیر مانے، اور جو مجھے امیر نہیں مانے گا اس کے گھر میں آگ لگوا دوں گا، اسی میں جل کے وہ خاکستر ہو جائے گا۔ کچھ لوگ خوشی سے آئے، کچھ ڈر کے مارے آئے۔ حضرت مولائے کائنات حیدر کرار علی مرتضی اپنے گھر میں رہے، وہ بیعت کرنے کے لیے نہیں گئے تو عمر فاروق اعظم حضرت علی کے گھر آئے اور زور سے ایک لات ماری تو دروازہ ٹوٹ گیا، اور دروازہ ٹوٹ کے جب گرا تو خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہاں موجود تھی۔ ان کے شکم مبارک پہ لگا، ان کے شکم میں ایک بچہ تھا اور وہ ضائع ہو گیا۔ اب آپ بتاؤ کہ جو مولا علی کے گھر کا دروازہ توڑے، خاتون جنت کو زخمی کرے، ان کے شکم میں پلنے والا بچہ جس کے ضرب سے ضائع ہو جائے، ہم اس کو برا نہ کہے تو کیا کہے؟ ہم نے کہا ارے نادان، خالی تو نے تاریخ پر بھروسہ کیا، کبھی حدیث پہ بھی بھروسہ کیا ہوتا۔ ہماری ماں، ساری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے جب بیماری قدم رسول کا بوسہ لینے کے لیے آئی تھی تو ایک دن خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بابا جان کی خدمت میں آئی۔ اللہ کے رسول نے اپنی چہیتی بیٹی کو اپنے قریب بلایا، فرمایا اپنا کان میرے منہ کے قریب لاؤ۔ وہ کان منہ کے قریب لے گئی۔ سرکار نے سرگوشی کے انداز میں کچھ خاتون جنت سے فرمایا، حضرت فاطمہ زہرا رونے لگی، روتے روتے آپ کی ہچکی بندھ گئی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے دوبارہ فرمایا کہ اپنا کان میرے منہ کے قریب لاؤ۔ پھر وہ اپنے کان کو سرکار کے دہنے اقدس کے قریب لے گئی۔ اللہ کے پیارے رسول نے ان سے کچھ فرمایا۔ اب وہ مسکرانے لگی، ہنسنے لگی، ان کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے پوچھا اے بنت رسول اللہ، اے شہزادی رسول اللہ، اے خاتون جنت، آپ پہلی مرتبہ بابا جان سے کچھ بات کرنے کے بعد رونے لگی تھی، دوبارہ ہنسنے کیوں لگی؟ تو فرمایا جب پہلی مرتبہ بابا جان نے میرے کان میں کچھ کہا تو
تو جانتی ہو کیا کہا بابا جان نے کہا اے میری بیٹی فاطمہ میں اسی بیماری میں دنیا سے فوت کر جاؤں گا، میرا وصال ہو جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ایک آن کے لیے میں موت کا ذائقہ وعدہ الہیہ وفا کرنے کے لیے پی لوں گا۔ جب میں نے اپنے بابا جان کے وصال کی خبر سنی تو میں رونے لگی، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا، مگر جب دوبارہ بابا جان نے مجھے قریب کیا تو مجھ سے فرمایا اے میری شہیدی بیٹی رو نہیں، صبر کرو، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کرنے والا ہے وہ تم ہی ہو، میرے پورے خاندان میں پورے گھرانے میں سب سے پہلے تمہارا انتقال ہوگا اور مجھے اور تم سے ملاقات ملے گی، تم سے ملاقات کا شرف حاصل کرو گی۔ اور جب بابا جان نے یہ خوشخبری سنائی تو میرے چہرے پر خوشی کے آثار ہو گئے۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے، حدیث بتاتی ہے کہ حضرت سید عالم کے وصال کے چند ہی مہینوں کے بعد خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، اور سب سے پہلے خانواد نبوت میں حضرت خاتون جنت کا وصال ہوا۔ ظاہر ہے 2-4-6 مہینے کے اندر خاتون جنت کا وصال ہو گیا تھا تو ابھی تو حضرت عمر کے امیر المومنین ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خلافت چل رہی تھی، تقریباً 2 سال تک حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت کی ہے۔ تم کہتے ہو امیر المومنین جب مسند خلافت پر بیٹھے انہوں نے اعلان کیا جو میری بیعت نہیں کرے گا میں اس کے گھر میں اس کو زندہ جلا دوں گا۔ خاتون جنت کے ہاں گئے، دروازے پر لات ماری، وہ دروازہ گرا، خاتون جنت کو چوٹ آ گئی۔ حضرت مولا علی سے مطالبہ کیا کہ ایمان میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، مگر انہوں نے بیعت نہیں کی۔ میں کہتا ہوں ظالم، ارے کچھ تو سوچ، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت و جھوٹوں پر۔ حضرت خاتون جنت کا وصال حضرت صدیق اکبر کے دور خلافت میں ہو گیا تھا۔ حضرت عمر کا دور خلافت تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا تھا، تب ان کے اعلان کے کیا معنی رہتے ہیں؟ تب وہ دروازہ کیسے توڑیں گے؟ تب ان کے دروازے سے خاتون جنت کو چوٹ کیسے لگے گی؟ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ آج بہت سے فرقے جنم لے چکے ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں ہمارے تمہارے نبی کی شان کیا ہے، ہمارے تمہارے نبی کا مقام کیا ہے، ہمارے تمہارے نبی کا مرتبہ کیا ہے۔ آپ مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہو، یہ محترم حاجی عبدالحق صاحب فی سبیل اللہ بغیر کسی تنخواہ کے آپ کے جامع مسجد میں 5 وقت ٹھیک وقت پر اذان دیتے ہیں، اور اس اذان دینے کی فضیلت پہ سن لو، جو شخص 1 سال تک خدا کے گھر میں فی سبیل اللہ اذان کہے، کل میدان محشر میں اللہ کی طرف سے اس کو اجازت ہوگی کہ اپنے خانوادے میں، اپنے خاندان میں، اپنے عزت اقربا میں جتنے لوگوں کو تم ساتھ میں لے کر جنت میں جانا چاہتے ہو سب کے ہاتھ پکڑ لو اور جنت میں لے کے چلے جاؤ۔ اب حاجی صاحب نے فی سبیل اللہ اذان کہی ہے، ان کو یہ اختیار ہے کہ یہ جب چاہے جتنے لوگوں کو چاہے لے کر جنت میں چلے جائے، لیکن اگر ایک دن عصر کی نماز کے وقت کا اعلان انہوں نے نہیں کیا اور دوسرے دن جلدی انہوں نے وقت بدل دیا تو سارے لوگ اعتراض کریں گے، حاجی صاحب آپ کو 24 گھنٹہ پہلے اعلان کرنا چاہیے، آپ نے اعلان نہیں کیا، ہماری جماعت چھوٹ گئی، ہم جماعت سے محروم رہ گئے، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ یاد کیجئے مکہ مکرمہ سے ہمارے آپ کے آقا و مولا سید الانبیاء نے ہجرت فرمائی، مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ ایک روایت میں ہے کہ 9 وقتوں کی نمازیں اللہ کے پیارے رسول نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی۔ ایک روایت میں ہے 17 وقتوں کی نمازیں سرکار نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اور آپ یہ بھی سمجھ لو خانہ کعبہ
اللہ کا گھر اور بیت المقدس مدینہ طیبہ سے کدھر ہے؟ بیت المقدس مدینہ طیبہ سے اتر کی طرف ہے، اور خانہ کعبہ مکۃ المکرمہ مدینہ طیبہ سے دکن کی طرف ہے۔ اللہ کے پیارے رسول سید عالم ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، 2 رکعتیں انہوں نے پڑھا دی ہے۔ اب 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی کے دل میں خیال آیا، یہودیوں نے تانا دیا تھا، کلمہ تو نیا لے کے آئے، کتاب تو نہیں لے کے آئے، دین تو نیا لے کے آئے، مگر قبلہ ہمارا ہتھیا لیا۔ اللہ کے نبی نے سنا تو اپنے سر اقدس کو آسمان کی طرف حالت نماز میں اٹھایا اور اللہ کے کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا کیا ہی بہتر ہوتا کہ تو بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو میرا قبلہ بنا دیتا۔ اب دیکھو سرکار نے سر مبارک کو اٹھایا ہے، آسمان کی طرف اٹھایا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ نبی کی اداؤں کا نام قرآن ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے محبوب بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر آپ کا دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کا تو آپ کا قبلہ بنا دیا جائے تو ترداہ، اے نبی آپ جسے چاہتے ہیں اسی کو اپنا قبلہ بنا لیجئے۔ اب 2 رکعت نماز تو اللہ کے نبی نے اتر کی طرف رک کر کے قبلہ اول کی طرف پڑھائی تھی۔ اب بقیہ 2 رکعت حالت نمازی میں سرکار خانہ کعبہ کی طرف پڑھا رہے ہیں، تو کیا سرکار وہیں اتر میں جہاں کھڑے تھے وہیں سے رخ پھیر لیں گے؟ نہیں، سرکار وہاں سے چلے اور مسجد کے ایک کنارے پہنچے، اور دکن پہنچنے کے بعد پھر 2 رکعتیں بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے پڑھی۔ اب سرکار کے پیچھے حضرت صدیق اکبر بھی ہے، فاروق اعظم بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، مولا علی بھی ہے، عشرہ مبشرہ بھی ہے، دیگر صحابہ بھی موجود ہے۔ اللہ کے پیارے نبی اتر سے چلے دکن آئے۔ اب جو پیچھے پیچھے تھے ان میں سے کوئی نہیں کہتا ہے، حاجی صاحب سے تو سب نے کہہ دیا کہ آپ نے اعلان نہیں کیا کہ نماز کا ٹائم گھٹا دیا گیا ہے، اذان کا ٹائم بدل دیا گیا ہے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ کو 2 رکعت ادھر منہ کر کے پڑھانا تھے تو کم سے کم پہلے مجھے بتا دیے ہوتے، مگر آپ نے تو ہمیں بتایا نہیں۔ آپ حالت نماز میں 2 ہی رکعت پڑھنے کے بعد آپ بجائے اتر کے دکن چلے گئے تو کہیں گے ارے یہ تو میرے رب کی مرضی ہے، میرے رب نے چاہا ہے۔ سنو، ہماری ماں، تمہاری ماں، ساری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ، میں یہ دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری کرنے میں، آپ کے مرضی پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ اے میرے پروردگار، اگر تجھے قبلہ ہی بدلنا تھا تو جیسے 2 رکعت پڑھ لی تھی 2 رکعت اور پڑھ لینے دیتا، 4 پوری ہو جاتی۔ پھر کہتا محبوب اب ظہر کی تو آپ نے پڑھ لی ہے، مگر آپ چاہتے ہو کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے تو عصر کی نماز آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھنا۔ نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی مرضی پوری کرنے میں اتنی جلدی فرماتا ہے کہ حالت نماز میں ہے 2 رکعت سرکار نے پڑھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیتا ہے، اے محبوب آپ بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کی مرضی یہ ہے کہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو آپ کا قبلہ بنا دیا جائے تو ترداہ، جسے آپ قبلہ بنانا چاہتے ہیں اسی کو اپنا قبلہ بنا لیجئے۔ معلوم ہوا، پتہ چلا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے خانہ کعبہ کو قبلہ کب بنایا؟ جب ہمارے تمہارے آقا نے چاہ لیا۔ اگر سرکار نہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کو قبلہ نہ بناتا۔ تقویۃ الایمان میں وہابیوں کا پیشوا لکھتا ہے، دیوبندی کہتے ہیں رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ کندھے سے کندھا ملاتے ہیں،
مسئلہ یہ ہے کہ اگر نمازی کا رخ بدل جائے یا عمل کثیر ہو جائے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ جیب میں موبائل رکھ کر آئے، مسجد میں پہنچ کر آپ نے بٹن بند کرنا بھول گئے، نہیں بند کیا، اب موبائل کی گھنٹی بجی تو شریعت نے اتنی اجازت دی ہے کہ ہاتھ ڈال کر آپ کوئی ایک بٹن دبا دیجئے تاکہ وہ آواز بند ہو جائے۔ لیکن آج عرب میں حال کیا ہے؟ عرب کے مسلح پر خانہ کعبہ کے مسجد خانہ کعبہ میں وہابی مولوی نماز پڑھاتا ہے، اور اگر نماز کی حالت میں گھڑی موبائل بجنے لگا تو وہ نکالتا ہے، کان سے لگاتا ہے، کبھی الصلاۃ کہتا ہے، کبھی کہتا ہے دقیقہ، یعنی تھوڑے وقت کے بعد پورن کر لینا۔ اب آپ بتاؤ یہ عمل کثیر ہو گیا، سارے فقہ کی کتابیں کہیں گی اب اس کی نماز باطل ہو گئی، اس کی نماز چلی گئی۔ اللہ کے رسول خانہ کعبہ کے طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے لیے بیت المقدس کی طرف سے ہٹ کر آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کے لیے اتر کے بجائے دکھن کی طرف آ گئے تو سارے صحابہ نے جب نبی کو دیکھا حالت نماز میں چہرہ پھیر رہے ہیں تو سارے صحابہ جو تھے وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ اگر وہابی ہوتے تو کہتے آپ نے نماز میں اگر چہرہ پھیر لیا ہے تو پھیرے، مگر ہم تو جیسے اب تک پڑھتے رہے ویسے ہی پڑھیں گے، ہم نہیں پڑھیں گے۔ کسی کو معلوم تھا کہ حضرت جبریل آئے ہیں، قرآن کی آیت آئی ہے؟ کسی کو نہیں معلوم تھا، مگر انہوں نے اپنے نبی کی عطا کو دیکھ لیا ہے۔ گویا صحابہ نے بتا دیا نبی جس کو چاہ لے وہی قبلہ بن جائے، نبی جس کو چاہ لے اسی طرف رک کر کے نماز پڑھی جائے، نبی جو چاہے وہی شریعت بن جائے، نبی جو چاہے وہی دین بن جائے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جائے آؤ اِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے جو نازل کیا اس کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اے محبوب آپ ان منافقوں کو دیکھیں گے، یہ گردن جھٹکیں گے، یہ انکار کریں گے، یہ ہیلے بہانے کریں گے، یعنی نماز تو خوب پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، حج و زکوٰۃ بھی کریں گے، مگر نبی کی جب بات آئے گی تو طرح طرح کے اعتراض کریں گے۔ ہم تو ہاتھ باندھ کے کھڑے نہیں ہوں گے، ہم تو سلام نہیں پڑھیں گے، ہم تو یا رسول اللہ نہیں کہیں گے، ہم تو یا غوث کا نعرہ نہیں لگائیں گے، ہم تو شیخ العالم کو نہیں مانیں گے۔ تو سن لو، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ والوں کو بھی مانتے ہیں، اور ملکوتی توحید یہی ہے کہ اللہ کو بھی مانا جائے، اللہ والوں کو بھی مانا جائے، اور ابلیسی توحید یہ ہے کہ صرف اللہ کو مانا جائے، اللہ کے سوا کسی کو نہ مانا جائے۔ احسان مانو بریلی کے تاجدار کا کہ انہوں نے ہمیں اور آپ کو ملکوتی توحید سکھائی ہے، ابلیسی توحید نہیں سکھائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی بات بھی مانیں، اور رب نے جس کے ماننے کا حکم دیا ان سبھی کی بات مانیں، اور اللہ کے رسول کی تعظیم و محبت دل میں بسائیں، اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جو دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن مل کے نکلی دعائے محمد۔ جب میرے آقا نے چاہ لیا تو اللہ نے قبلہ بدل دیا۔ قبلہ محتاج ہے میرے آقا کی چاہت کا، جب تک آقا نے نہیں چاہا خانہ کعبہ قبلہ نہیں بنا ہے۔ اور سرکار کی اداؤں کا نام قرآن ہے، سرکار نے چہرہ اٹھا کے اوپر دیکھا تھا، اللہ نے قرآن کی آیت بنا کے نازل کر دیا، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے محبوب بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر آپ کا دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو آپ کا قبلہ بنا دیا جائے تو ترداہ، جس کو چاہتے اسی کو قبلہ بنا لیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عقیدہ اہل سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔